باغات کے شہر میں سرمئی بادلوں کے ڈیرے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 73%۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب کے اندر میرے پاس تقریباً 50,000 گزشتہ 5 سال میں کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ اچھے سکولز بھی ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں۔ سنی سنائی بات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی اور دفتر میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتی، پہلے فیلڈ میں جاتی ہوں اور خود اپنے نوٹس لیتی ہوں۔ پچھلے 5-7 سال سوائے کرپشن کے یہاں پر اور کچھ نہیں ہوا۔ ایک میں بات نام لیے بغیر کرنا چاہوں گی کہ جب میں نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا میٹنگ میں نے لی تو مجھے یہ سن کے میرے اوسان خطا ہو گئے کہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت کا ایجوکیشن منسٹر تھا اس نے کم سے کم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے تھرو 1 ارب روپے کی کرپشن کی۔ گزشتہ 5 سال میں کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ پنجاب میں ایسے سکولز بھی ہیں جہاں 40 اساتذہ اور 2 بچے پڑھتے ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں وزیر تعلیم نے 1 ارب روپے کی کرپشن کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی لفظی گولہ باری، کہا دفتر میں بیٹھ کر فیصلے نہیں کرتی، فیلڈ میں جاتی ہوں۔ 14,000 سکولز کی بہتری کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اقدام اٹھایا۔ کوشش ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن طلباء اور عام لوگوں کے لیے ای لائبریریز قائم کرے گا۔ منصوبہ 99 کروڑ 91 لاکھ روپے سے جون 2026 تک مکمل ہوگا۔ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سربراہی میں اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی جائے گی۔ کمیٹی قارئین کا ڈیٹا بھی مرتب کرے گی۔ تحریک انصاف نے 21 ستمبر کو مینار پاکستان پر جلسے کی مہم شروع کر دی۔ پی ٹی آئی کے رہنما فاروق جاوید مون کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو آزاد کرا کر دم لیں گے۔ 21 ستمبر کو ہر صورت جلسہ ہوگا۔ آدر بیٹے بیٹیوں ماؤں بہنوں، میرا پیغام ہے آپ کو کہ جیسے آپ اسلام آباد اتنی رکاوٹیں توڑ کر جد و جہد کر کے اسلام آباد کے جلسے میں آپ نے شرکت کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج میں پھر اپنی عوام کو پیغام دے رہی ہوں کہ آپ اسی طرح جس طرح آپ اسلام آباد پہنچے تھے اسی طرح آپ نے لاہور جلسے میں شرکت کرنی ہے اور جلسے کو بھرپور کامیاب بنانا ہے۔ جیسے اسلام آباد پہنچے ویسے ہی لاہور جلسے میں پہنچنا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی رہینہ ڈار کا ویڈیو پیغام جاری، کہا تمام رکاوٹیں دور کر کے جلسہ گاہ تک پہنچنا ہے۔ اسلام آباد کی طرح لاہور کا جلسہ بھی کامیاب بنانا ہے۔ مینار پاکستان پر 21 ستمبر کو جلسے سے قبل پی ٹی آئی کے کارکنوں کی پکڑ دکڑ۔ تحریک انصاف کے رہنما افضال عظیم پہاڑکوٹ لکھپت سے گرفتار۔ شاہدرہ میں انجینئر یاسر گیلانی کے گھر پر بھی چھاپا۔ یاسر گیلانی گھر میں موجود نہ ہونے پر گرفتار نہ ہو سکے۔ 21 ستمبر کو پی ٹی آئی جلسے سے پہلے پولیس کا کریک ڈاؤن۔ پولیس نے پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر علی امتیاز وڑائچ کو 2 گھنٹے حراست کے بعد رہا کر دیا۔ پی ٹی آئی لیڈر عالیہ حمزہ کے گھر پر بھی چھاپا۔ عالیہ حمزہ نے کہا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے جلسے سے ڈرے ہوئے ہیں، میں ضمانت پر ہوں، اگر مطلوب ہوں تو مجھے بتایا جائے۔ اور لوٹ مار کا یہ بازار جو اس وقت ملک میں گرم ہو چکا ہے، اس کے ہر پہلو سے اس کا تعاقب کریں گے اور ان لوگوں کا پیچھا کریں گے کہ حکومت میں شامل لوگ بھی ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کہاں سے آیا اور کیسے گیا، یہ منی ٹریل تو ان سب کو دینی پڑے گی۔ جتنے لوگ جن کے نام آئے اور جنہوں نے ہزاروں ارب روپے پاکستان کے ملک سے باہر جو لوگ لے کر گئے، اس وقت ملک میں جو بحران پیدا ہوا اور وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے تھا کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں پارلیمنٹ کو منڈی بنایا جائے، اس لیے کسی بھی صورت میں یہ طرز عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ملک بھر میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے، کرپشن کرنے والوں کا پیچھا کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی گنگرج، کہا باہر سرمایہ لے جانے والے حکمران طبقہ پکڑ میں آنا چاہیے، پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا اس کا جواب دینا پڑے گا۔
پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کی تنظیم ایپسب کا ایک اور اعزاز. پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اعلیٰ معیار کے حصول کے لیے یورپ پہنچ گئیں. فرانس کے شہر طالوس میں پاکستانی پیویلین کی افتتاحی تقریب. چیئرمین ایپسب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے پاکستانی پیویلین کا افتتاح کیا. پاکستانی پیویلین سب کی توجہ کا مرکز بنا رہا. ایپسب کے ڈیلیگیشن کا یورپین یونیورسٹیز کی اس ایگزیبیشن میں آنے کا پرائمری آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم یورپ کی یونیورسٹیز کے ساتھ فیکلٹی ایکسچینج، اسٹوڈنٹ ایکسچینج اور جوائنٹ ریسرچ کے پروجیکٹس کریں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہا تھا کہ پاکستان میں اسٹریٹجک لیول پر ایسی ہماری لوکیشن ہے کہ ہمارے پاس ریسرچ پرابلم بہت زیادہ ہے، جبکہ یورپ کے پاس فنڈنگ بہت زیادہ ہے. تو یہ آئیڈیلی ہم ایک دوسرے سے کولیبوریٹ کر سکتے ہیں. اور میں خوش ہوں کہ آج ہمارے ساتھ تقریباً 22 افراد پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن آیا ہے، اور اس ڈیلیگیشن میں تقریباً 10 سے 12 پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر آئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سب یونیورسٹیز کے مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ ریسرچ کے، فیکلٹی ایکسچینج کے اور اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے MOUs لائن اپ ہیں. یہ پہلا قدم ہے. اس سے پہلے آج تک پاکستان کی طرف سے کوئی اس طرح نمائندگی نہیں کی گئی. تعلیم اور تحقیق کے میدان میں اعلیٰ معیار کے حصول کا عزم. تاریخ میں پہلی مرتبہ یورپی تعلیمی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کے ذریعے تحقیقی میدان میں معاہدے ہوئے. چیئرمین ایپسب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کہا، گزشتہ برس ترکی میں یوریشیا ہائر ایجوکیشن سمٹ سے اعلیٰ تعلیمی اور تحقیقی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کا سفر شروع ہوا تھا. محکمہ صحت میں اربوں کا بجٹ بھی کسی کام نہ آیا. دل کے مریض بر وقت علاج کے لیے انتظار کی سولی پر لٹک گئے. پنجاب میں سالانہ 48,000 دل کے مریض بر وقت علاج سے محروم ہو گئے. ماہانہ 4,000 سے زائد دل کے مریضوں کو تاریخ پر تاریخ ملنے لگی. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کا محکمہ صحت کی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان. ڈاکٹروں کی تنخواہیں فوری ادا کرنے، برطرفیوں کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ. YGA رہنماؤں کا کہنا تھا کہ معذور بچوں کے لیے چلڈرن ہسپتال میں وینٹیلیٹرز ختم کر دیے گئے. MS اور دیگر افسران اپنی سیٹیں بچانے کے لیے غلط رپورٹ دیتے ہیں. تاریخی عمارتیں، قلعے اور عجائب گھر پرائیویٹ پارٹیز کو دینے کا فیصلہ. عجائب گھر اور تاریخی مقامات کی آؤٹ سورسنگ کے لیے تجاویز طلب کر لی گئی. پنجاب حکومت تاریخی اہمیت کی حامل عمارتوں کو پرائیویٹ پارٹیز کو لیز پر دے گی. FPR کے 25 افسران کے گرد گھیرا تنگ. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کرپشن اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں رکاوٹ پر رپورٹ چیئرمین FPR کو بھجوا دی. کرپٹ افسر نوکریاں بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے. لیسکو فیلڈ افسران کی جانب سے بوگس استغاثے دینے کا انکشاف. FIR کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے یونیورسل نمبرز پر مقدمات درج کرائے جانے لگے. بغیر نام اور ایڈریس کے صرف ریفرنس نمبر دے کر تھانوں میں استغاثے دیے جا رہے ہیں. لیسکو فیلڈ افسران کی جانب سے بھجوائے جانے والے استغاثوں سے پولیس بھی پریشان. لاہور رنگ کی خبر پر محکمہ ٹرانسپورٹ کا ایکشن. وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کرایہ نامہ چیک کرنے بس اڈوں پر پہنچ گئے. وزیر ٹرانسپورٹ نے کرایہ نامے میں کمی نہ کرنے پر ایک اڈے کو سیل اور 1.5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا. لاہور رنگ نے 16 ستمبر کو کرایوں میں کمی کے باوجود مسافر سے زائد کرایہ لینے کی خبر نشر کی تھی. پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے اثرات عوام تک پہنچنے لگے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ٹرانسپورٹ کرایہ میں 5% کمی. DC لاہور کا بابو صابو بند روڈ بس ٹرمینل کا دورہ. کہا ضلع انتظامیہ نیا کرایہ نامہ جگہ پر آویزاں کرے. زائد کرایہ لینے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت ایکشن لینے کا حکم بھی دے دیا. غیر قانونی کمرشل اور
املاک اور کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف آپریشن، بائی پاس روڈ، جوہر ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن اور گلبرگ میں کارروائیاں۔ جوہر ٹاؤن میں 14 کمرشل فیس نہ دہندگان املاک سر بے مہر کر دی گئیں، گارڈن ٹاؤن اور گلبرگ میں 10 املاک سیل کر دی گئیں۔ جیلوں میں قیدیوں سے متعلق سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، سپریم کورٹ نے جیل قوانین کو فرسودہ قرار دے دیا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا جعلی قوانین موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق بنائے جائیں، وفاق اور صوبائی حکومتیں جیل قوانین سے متعلق اقدامات کریں۔ فیصلے کی کاپی وفاقی سیکرٹری داخلہ تمام چیف سیکرٹریز اور ہوم سیکرٹریز کو بھجوانے کا حکم دے دیا۔ ٹیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل بارے تحقیقات میں پیش رفت، آرگنائزڈ کرائم یونٹ ماڈل ٹاؤن کو ایک اور کامیابی مل گئی، قتل میں ملوث ایک اور ملزم گرفتار۔ ترجمان او سی یو کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کی شناخت افضل کے نام سے ہوئی ہے۔ لاہور چیمبر کے انتخابات قریب آتے ہی الیکشن مہم میں تیزی آ گئی۔ پیاف پائنیئرز پروگریسو الائنس کے رہنماؤں کا شاہدرہ مارکیٹ کا دورہ، وڈالہ بازار کے تاجروں کا پیاف پائنیئرز پروگریسو الائنس کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ ملک ریاض حسین میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ، بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان فاتح رہے، دوسرے میچ میں خرم شہزاد اور سخی سرور کامیاب قرار پائے، تیسرے میچ میں وسیم احمد حیدر علی نے فتح سمیٹی۔ بھارتی فلم پنجابی فلم ارداس سربت دے بھلے دی کی بھرپور پذیرائی، سینما گھروں میں شاندار بزنس۔ فلم والدین اور اولاد کے باہمی رشتے کی خرابیوں اور تقدس کو اجاگر کرتی ہے، شائقین نے فلم کے موضوع کو خوب سراہا۔ اور بھارتی فلم بینو کا انتظار ختم، لالی ووڈ کی بلاک بسٹر فلم لیجنڈ آف مولا جٹ بھارت میں بھی ریلیز ہوگی۔ فلم 2 اکتوبر کو بھارتی سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔ پروڈیوسر امارہ حکمت کہتی ہیں فلم کو دنیا بھر میں مقبولیت ملی۔